حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خواب بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ شام میں مؤذن رسول سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر منور کے قریب بیٹھا بیٹھا سو گیا تو نیند کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور میں مسجد حرام میں ہوں کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں اور اس حالت میں ہیں کہ حضور سرور دو عالم نے اپنی بغل میں ایک بوڑھے آدمی کو اٹھا رکھا ہے جس طرح مائیں اپنے بچے کو بغل میں اٹھاتی ہیں, کچھڑ اٹھانا جس کو پنجابی میں بغل میں اٹھاتی ہیں, اس طرح حضور سرور دو عالم نے ایک بوڑھے آدمی کو اپنی بغل میں اٹھا رکھا ہے. میں قریب ہوا اور میں نے جا کر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر بوسہ دیا. میرے دل میں یہ خیال تھا کہ پیغمبر دو عالم نے جس آدمی کو اٹھا رکھا ہے بچوں کی طرح, یہ کون آدمی ہو سکتا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے اور پیغمبر دو عالم کے ساتھ اس کا قرب کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پیغمبر دو عالم نے معجزانہ طور پر, یہ لفظ لکھے حضرت علی حجویری نے, معجزانہ طور پر میرے دل کے سوال پر حضور مطلع ہو گئے اور فرمایا اے علی بن عثمان, یہ تمہارے ملک کے مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے. حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کی کتاب موجود ہے, یہاں والی کتاب جو اردو میں ہے اس پر کسی کا اعتبار نہ ہو تو افغانستان سے تاشکند سے چھپا ہوا فارسی نسخہ منگوا لے. ہر نسخے میں اور اس کو سب نے مانا کہ یہ تمہارے ملک کے لوگوں کا امام ابو حنیفہ ہے. حضرت علی حجویری کہتے ہیں کہ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ ہمارا امام مجتہد مصیب ہے. اجتہاد میں یہ اصول ہے کہ مجتہد جس میں اجتہاد کی صلاحیت موجود ہو, ہر آدمی جو جوتیاں گانٹھ رہا ہو, جو ریڑھی لگا کر پھل بیچ رہا ہو, جو دنیا کے کسی اور کام میں انجینئرنگ میں الیکٹریشین میں بہت بڑی مہارت رکھتا ہو, وہ مجتہد نہیں ہو سکتا. ہر کسی کو اگر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس طرح ہم کسی فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے آدمی کو اپنے دماغ کا آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دیتے, لکھا ہوا اس نے بھی ہے کہ میں بہت اچھا معالج ہوں, میں بہت اچھا ماہر طبیب ہوں, لیکن ہم اپنے دماغ اور دل کا آپریشن کرنے کے لیے کسی کو اجازت نہیں دے سکتے. اسی طرح ہر آدمی کو اجتہاد کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر اجتہاد کی ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے تو پھر کھلونا بن جائے گا, تماشا بن جائے گا دین کا سارا معاملہ. ایک مجتہد ہے جس کے اندر 15 مفسر کے لیے 15 علوم لکھے ہیں کہ کوئی آدمی قرآن, ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ قرآن بھی مظلوم ہے. وہ ایک اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا, کئی سال پہلے کی بات ہے, ہمارے یہاں ایک گلوکار ہوا کرتے تھے عنایت حسین بھٹی. جب ان کا گلا خراب ہو گیا اور وہ گلوکاری کے قابل نہ رہے تو کئی سال بعد کسی نے ان سے انٹرویو لیا تو اس نے پوچھا کہ آج کل آپ کا مشغلہ کیا, مصروفیت کیا ہے؟ تو عنایت حسین بھٹی نے کہا کہ آج کل میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں. تو اس طرح قرآن کی تفسیر لکھنا اور اس طرح اجتہاد کر کے لوگوں کو شریعت کے مسائل بیان کرنا, اس کی اجازت ہر کسی کو نہیں دی جا سکتی. مجتہد آج بھی اگر کوئی اجتہاد کے درجے کا آدمی ہو تو ہم اسے حق دیتے ہیں کہ وہ اجتہاد کرے, لیکن پہلے اسے امت کے سامنے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں مجتہد ہوں, میرے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہے, وہ علوم میرے اندر موجود ہیں جو ایک مجتہد کے اندر ہونے چاہیے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس کو اجازت. مجتہد مصیب اور مجتہد مختی, یہ دو اصطلاحیں چلتی ہیں کہ مجتہد اگر اخلاص کے ساتھ اجتہاد کرتا ہے تو اگر وہ خطا پہ بھی ہو تب بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا, لیکن اگر وہ مصیب ہے, وہ اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہوتا ہے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا. حضرت علی حجویری کہتے ہیں کہ اس خواب سے مجھے اندازہ ہو گیا
کہ جس امام کو ہمارے علاقے کے لوگ، ہمارے ملک کے لوگ اپنا امام مانتے ہیں، پیغمبر دو عالم کی سند حاصل ہو گئی ہے، وہ مجتہد مصیب ہی ہو سکتا ہے، وہ مجتہد مختی نہیں ہو سکتا۔